بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحقیق مسائل کے شرعی اسلوب اور عصری تحقیقی انداز میں چھٹا پہلو جو ہم بیان کریں گے وہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا تحقیقی اسلوب ہے جو انہوں نے اپنایا من نوع قرآن سنت خلفائے راشدین اور امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کی مطابقت میں ہے، اسی کی پیروی میں۔ امام شافعی بھی اس حوالے سے نہایت سخت قواعد اور ضوابط آپ نے مرتب فرمائے۔ امام ابن قیم بیان کرتے ہیں اعلام الموقعین دوسری جلد صفحہ نمبر 263 میں، تواتر کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں کہ امام شافعی سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب حدیث صحیح مل جائے تو میرے قول کو دیوار پر دے مارو۔ یہ امام شافعی سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ آپ اندازہ، یعنی میں نے پہلے بھی پچھلے کلپ میں بتایا کہ امام اعظم نے جب بات کی تو اپنے قول کی حیثیت کو خود متعین کیا۔ پھر میں نے بتایا کہ امام مالک نے جب بات کی اور وہ ایک طلاق کو 3 طلاقیں قرار دیں، اور جب اشہب لکھنے لگے تو امام مالک نے فرمایا خبردار اس کو مٹا دو، میں کوئی بات کہتا ہوں تم اسے قرآن کی طرح پکڑ لیتی ہو، کیا پتہ میں کل کو فتوے سے رجوع کر لوں کسی اور دلیل کی بنیاد پہ جو ابھی میرے سامنے نہیں ہے۔ انہوں نے خود اپنے قول کی حیثیت کا تعین کیا اور بتا دیا کہ جو حجیت مسئلہ سے، جو قطعیت اور جو قوت قرآن اور سنت سے ثابت شدہ مسئلہ میں ہوتی ہے وہ ائمہ اربعہ کی تعبیرات سے نہیں ہوتی۔ یہ تو اس کے لیے آسان روڈ میپ بناتی ہیں ہمارے لیے، عمل کے لیے۔ یہ امام شافعی نے کیا۔ انہوں نے بھی اپنے قول اور اپنی فتویٰ اور اجتہادات کی حیثیت کا تعین کیا کہ اگر حدیث صحیح مل جائے تو میرے قول کو دیوار پہ دے مارا جائے۔ یہ امام شافعی کا قول ہے۔ اور پھر اسی کتاب میں امام ابن قیم نے ایک اور بیان کیا کہ ان سے صحت کے ساتھ یہ ثابت ہے امام شافعی سے کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث روایت کروں اور اس پر اپنے قول کی بنیاد نہ رکھوں تو جان لو کہ میری عقل سلامت نہیں رہی۔ اتنی بڑی بات ہم لوگ نہیں کر سکتے جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، وہ لوگ جو زمین پر بوجھ ہیں۔ امام شافعی کا ظرف دیکھیے ان لوگوں کے علم کے لیے، فرماتے ہیں کہ اگر میں کوئی قول کروں اور میرے قول کی بنیاد سنت اور حدیث رسول پر نہ ہو تو خبردار میرے پیچھے مت بھاگنا، سمجھ لینا کہ میری عقل ہی سلامت نہیں رہی۔ اندازہ کر لیں ان کی یہ بات کیا ان کے قول اور ان کے فقہی مذہب کی حیثیت کا تعین کرتی ہے، اور پھر قرآن و سنت کی حجیت اور مذہب فقہی کی حجیت کے اندر جو فرق مراتب ہے اس کو واضح کرتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک تیسرا قول امام شافعی کا، اسی ایک ہی صفحے پہ امام ابن قیم نے تینوں قول لیے۔ فرماتے ہیں کہ اور یہ قول بھی ان سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ہوتے ہوئے کسی اور کا قابل اعتنا، کسی اور کا قول صحابی ہی کیوں نہ ہو بڑے سے بڑا، قابل اعتنا نہیں ہو سکتا۔ یہ درجے ہیں، دائرہ ہے، قرآن کا ایک دائرہ ہے، پھر سنت کا ایک الگ دائرہ ہے۔ یہ ان دونوں کو پھر ایک بڑے دائرے میں رکھیں قرآن و سنت کو، چونکہ کئی امور میں سنت قرآن کی شارح ہوتی ہے، وہ وحی مطلوع ہے، یہ وحی غیر مطلوع ہے، یعنی ان کے درجے میں تو فرق ہوگا لیکن قطعی ثبوت کی صورت میں حجیت میں فرق نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود درجے میں دوسرا نمبر دیا ہے علماء محدثین نے۔ پھر اس کے بعد الاعصم اور شیخ ابو محمد الجارودی رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت ربی کو یہ کہتے ہوئے سنا امام شافعی کے حوالے سے۔ یہ بھی اعلام الموقعین دوسری جلد صفحہ نمبر 226 پر، اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری کتاب میں کوئی سنت رسول اللہ کے خلاف کوئی شے ملے، فقولوا بسنت اللہ بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ پھر سنت رسول اللہ کے سر پر فتویٰ دو اور میرے قول کو اٹھا کے پھینک دو۔ پھر احمد بن عیسیٰ الرازی الربی بیان کرتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا کہ ہر وہ مسئلہ جس میں میں نے کلام کیا ہو اور اس میں اہل نقل کے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث آ جائے، صحت کے ساتھ ثابت ہو جائے اور وہ حدیث میرے قول کے خلاف جائے، کل مسئلۃ تکلمت فیہما صح الخبر فیہا النبی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند اہل النقل بخلاف ما قلت، کوئی ایسی شے آ جائے جو میرے قول کے خلاف ہو، جو اہل نقل نے جو حدیثوں کو روایت کرتے ہیں محدثین انہوں نے کیا ہو، تو میں اپنی زندگی میں بھی اس قول سے رجوع کرتا ہوں۔ فَأَنَا رَاجِعُ عَنْهَا فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ مَوْتِي، اور اگر میں مر جاؤں اور بعد میں آ جائے تو میں موت میں بھی، عالم برزخ میں بھی اپنے قول سے رجوع کرتا ہوں جو سنت رسول کے خلاف ہے، اور میں
دلیل نہ ہونے کی بنیاد پہ دے بیٹھا، ظاہر ہے اس وقت دلیل نہیں تھی، اور اگر دلیل ہوتی تو ظاہر ہے کیوں دیتا۔ اندازہ کیجیے ان باتوں کا امکان تھا تبھی تو امام فرما رہے تھے۔ یہ تعلیم کہ فلاں بزرگ کی فقہی اعتقادیات پر، اب یہاں ہمارے ہاں کیا پڑھایا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ، آپ نے سنا ہے نا وہ کہ فلاں بزرگ کی فقہی تعلیمات پر اور اعتقادی تحقیقات پر آنکھیں بند کرنا یہی ہدایت ہے، یہی جنت میں لے جائے گی، ہم کسی اور کو نہیں دیکھتے نہ سنتے ہیں۔ لا حول ولا قوت۔ یہ تو امام ابو حنیفہ، ہاں اس کو بلکہ گمراہی کرا، یہ امام اعظم کا مسلک تھا، امام مالک کا مسلک ہے، امام شافعی کا مسلک، کس کا یہ مسلک ہے؟ اہل اسلام میں کسی کا یہ مسلک نہیں ہے۔ یہ تو اندھی جہالت ہے جس میں آپ لوگوں کو ڈال رہی ہیں، آگے پتہ نہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، اور آپ یوں بند باندھ رہے ہیں اس کے اندر۔ اللہ ہدایت دے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر میرے قول کی کوئی ایسی چیز آ جائے، امام شافعی کا قول سن لیجئے، اہل النقل بخلاف ما قلت فانا راجع عنہا فی حیاتی و بعد مماتی، میرے قول کی کوئی ایسی بات میرے قول سے متعلق جو سنت کے خلاف بعد میں ثابت ہو جائے، میں زندہ بھی اس سے رجوع کرتا ہوں اور میں مرتے کے بعد بھی اس سے رجوع کرتا ہوں، یعنی میں بری و ذمہ ہوں ہر اس قول سے جو سنت رسول سے ٹکراتا ہے۔ یہ ہے، اب دیکھیے سنت رسول اور قرآن کی احکام کے حوالے سے حجیت امام شافعی نے کیسی قائم کی ہے۔ اس کے بعد امام شافعی سے منقول ہے ایک اور بات کہ میں جو بات کہوں اور اصول بھی وضع کروں، جب اس کے خلاف کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں پہنچ جائے تو فرماتے ہیں تو پھر حکم رسول ہی کے پر ہی بات ہوگی، میرے قول پر بات نہیں ہوگی، میرے قول کو رد کر دو۔ اس کے بعد یہ بھی شاہ ولی اللہ صاحب نے الانصاف میں امام شافعی کا قول نقل کیا۔ پھر اس کے بعد امام ابن جوزی نے امام شافعی کے فقہی اصول اور قواعد و ضوابط کے بیان میں بیان کرتے ہیں کہ العلم الطبقاتی، علم کے مختلف مدارج ہیں۔ الاولی الکتاب والسنہ، سنت الثابتہ، پہلا کتاب اللہ اور سنت ثابتہ ہے۔ ثم الاجماع فیما لیس فیہ کتاب ولا سنت، دوسرا درجہ پھر پہلا کتاب اور سنت کا، سنت ثابتہ کا، یہ ایک درجہ ہے، یعنی دونوں کو ایک درجے میں رکھا ہے امام شافعی نے۔ پھر دوسرا اجماع کا، جس میں قرآن و سنت میں کوئی نص وارد نہ ہو، اس پر اہل دانش مومنین کے کسی بات پر اتفاق کر لیں۔ والثالثۃ ان یقول اصحابی فلا یعلم لہ مخالفۃ من الصحابہ، تیسرا درجہ ایسے اقوال صحابہ کا ہے جس پر کوئی اختلاف نہ ہو، یعنی کسی صحابی 2 4 5 10 15 صحابہ سے کوئی قول اور اس کے خلاف کوئی قول نہ ہو۔ اور چوتھا درجہ ہے الرابع اختلاف صحابہ، جس میں صحابہ میں اختلافات ہوں۔ اور پانچواں درجہ ہے والخامسۃ القیاس، اور پانچواں درجہ ہے قیاس کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے درجات اصول و ضوابط فقہ میں پورے کے پورے درجہ بندی بیان کر دی، یعنی حکم کے ثبوت اور اس کی قوت کے فرق کے مراتب کا تعین کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن و سنت ہے، قرآن و سنت کا حکم ایک درجے میں رکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اجماع ہے، اس کا حکم دوسرے درجے میں رکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اقوال صحابہ جہاں مختلف ہوں وہاں کسی ایک کو ترجیح دی جائے گی، یہ چوتھے درجے میں رکھا جائے گا، تیسرے درجے میں رکھا جائے گا۔ اور جہاں اقوال صحابہ اور کہیں اختلاف نہ ہو، اجماع ہو، اس کو تیسرے درجے میں رکھا جائے گا، اس کو دوسرے درجے میں رکھا۔ پہلے درجے میں قرآن و سنت، دوسرے میں وہ اقوال صحابہ جس پر اتفاق ہے دوسرے میں، تیسرے میں وہ اقوال صحابہ جس میں اختلاف ہے کسی ایک کو ترجیح دے کر تیسرے میں، اور چوتھے میں جو ہے وہ پھر ہوگا آپ کا قیاس کیا جائے گا۔ یہ وہ صاحبان ترتیب ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ آپ وضاحت سے دیکھ لیجئے، کیا آج ہم تحقیق کے مسائل میں جن ائمہ کا نام لیتے ہیں، جن کے ناموں پر جھومتے ہیں، جن کی عظمتوں کے قصے قصیدے پڑھتے ہیں، ان کے منہج تحقیق پر ہم کس حد تک گامزن ہیں؟